روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام آتی ہے۔ صوم کی حقیقت میں امساک داخل ہے۔ امساک یعنی رکنا، یعنی کھانے پینے یا کوئی بھی چیز سے رکنا۔ چونکہ مکی دور میں صوم کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ لوگ صوم کے لفظ کو 3-4 جگہوں پر استعمال کیا کرتے تھے۔ جیسے صوم کے لفظ کو گھوڑوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ، چونکہ عربوں کا معمول لوٹ مار کا تھا اور اونٹ لوٹ مار کے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ نہ وہ اتنا تیز رفتار ہوتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے، تو یہ لوگ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، اور گھوڑے کے جیسا اونٹ زیادہ ٹائم تک بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا ہے، تو یہ لوگ گھوڑے کو تربیت دینے کے لیے اس کو بھوکا پیاسا رکھتے اور اس کو تیز دھوپ میں کھڑا رکھتے، تاکہ اس کے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت پیدا ہو کہ اس کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ تو ایسے گھوڑے کو عرب لوگ فرسوس صائم کہتے تھے، یعنی رکا ہوا، رکنا۔ اسی طرح صوم کا لفظ یہ لوگ چھری کے لیے استعمال کرتے، جب چھری چلتے چلتے کند پڑ جاتی یعنی رک جاتی، تو یہ لوگ اسے کہتے الصائمۃ من السکاکین، یعنی رک جانا، چلنے سے رک جانا۔ اسی طرح یہ لفظ، یہ عرب لوگ کنویں پر پانی نکالنے کے لیے جو چرخی ہوتی ہے، جسے عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لوگ صائم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ جب وہ چرخی جو ہے وہ چلتے چلتے جب رک جاتی، تو یہ لوگ کہتے الصائم من البقرہ، یعنی چلنے سے رک جانا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صوم کی حقیقت میں امساک یعنی رکنا داخل ہے۔ وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لغوی معنی، لغت میں اس کے معنی صوم کے یہ ہے امساک عن ای امر، یعنی کوئی بھی چیز سے رک جانا، اور اصطلاح میں یعنی شریعت میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں صوم کے کہ الامساک عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الشمس بنیۃ خالصۃ للہ عز وجل، کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک خالص نیت سے ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو یہود میں روزے کا رواج نہیں تھا، یہ لوگ رسمی طور پر روزہ رکھتے تھے۔ جب کوئی آفت مصیبت آ جائے یا کوئی کفارہ ادا کرنا ہو یا کوئی انہوں نے نظر مانی ہو یا کوئی بھی ان کو توبہ کرنا ہو یا کوئی شکر ادا کرنا ہو، جیسے فرعونیوں سے نجات کے لیے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، تو ان تمام چیزوں میں وہ لوگ روزوں کا استعمال کرتے تھے، اور ان کے یہاں صرف ایک بار افطار ہوتا تھا، اور یہ لوگ شمسی اعتبار سے روزہ رکھتے تھے، حالانکہ ہم قمری اعتبار سے رکھتے ہیں نا، تو پہلے کے لوگ شمسی اعتبار سے رکھتے تھے۔ تو روزے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام احکام کو مختلف جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا کئی بار حکم دیا ہے، کئی دوسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، کئی تیسرے پارے میں، 29ویں پارے میں، کئی جگہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، کئی جگہ اللہ نے صدقے کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم روزے کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ اور ایک ساتھ ان 6 آیتوں میں روزے کا ذکر کیا، اور کہیں بھی صوم کا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایک خصوصیت ہو جاتی ہے کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ایک ہی دفعہ ان 6 آیتوں میں تمام اس کے احکام و مسائل، اس کی اہمیت کو بتا دیا، تو اس کی ایک خصوصیت ہے صوم کی۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح گھوڑے کو عرب لوگ تیار کیا کرتے تھے اپنے لوٹ مار کے لیے، جنگ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے اپنے راستے میں نکلنے کے لیے، اپنی جنگ میں نکلنے کے لیے، اپنے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صوم کی آیت ہے اس کے دوسرے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دے دیا، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پیاس بھی آ سکتی ہے، بھوک بھی آ سکتی ہے، شہوت بھی آ سکتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے انسان کو رکنے کی، برداشت کرنے کی عادت ہو۔ تمہیداً اللہ تعالیٰ نے قتال کے لیے روزے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا۔ اگر ہم اس کے بعد والی آیتوں پر ہم غور کریں تو جیسے عرب لوگ گھوڑوں کو تیار کرتے تھے، ان کا کھانا پینا بند کرتے تھے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، تو بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔
تو رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے. اگر کوئی اور مہینے میں روزے رکھتا ہے تو وہ فرض کی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے. تو نفل روزہ مانا جائے گا لیکن اس کا فرض روزہ کوئی اور مہینے میں نہیں مانا جا سکتا ہے. اور روزے یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، ہجرت کے 18 مہینے کے بعد. اور تحویل قبلہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو اس سے 1.5 یا 2 مہینہ قبل یہ روزے فرض کیے گئے. تو صوم بنیادی طور پر چپ کے روزے کے لیے آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مریم علیہ السلام سے فرمایا تھا کلی واشربی وقرری عینا، کہ کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور تم کسی سے بات نہیں کرنا. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جب تم سے کوئی بات کرے تو تم کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ مانا ہے اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. تو صوم کا لفظ اکثر چپ کے روزے کے لیے آتا ہے اور سیام کا لفظ عام طور پر کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے لیے آتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو ایک عام روزہ ہوتا ہے اور ایک خاص روزہ ہوتا ہے. عام روزے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان صرف بھوک پیاس کھانے پینے سے رکتا ہے، اور خاص روزہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس میں خاص چیزوں سے رکتا ہے. مطلب خاص چیزوں سے رکتا ہے یعنی اس کا تعلق صرف پیٹ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی نگاہوں سے، اس کی زبانوں سے، اس کے کانوں سے اور جسم کے سارے اعضاء سے. وہ تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رکتا ہے. یعنی رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے رکنے کے لیے، بلکہ ان تمام برائیوں سے روکا گیا ہے جس سے ہمارے لیے ہی نقصان ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹر کے کہنے پر ہم تمام چیزوں کے بارے میں کیسے اپنی سوچ بدل لیتے ہیں. اگر ڈاکٹر کوئی چیز پرہیز کرنے کے لیے بولے تو ہم کو کتنی پسندیدہ کیوں نہ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے، تمام کائنات کو، تمام چرند پرند انسان جانور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. وہ ہمیں کچھ چیزوں سے روکنا چاہتا ہے جس سے ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. وہ ہمیں بیماریوں سے بھی روکنا چاہتا ہے. روزے کے فائدے معلوم ہے نا. آج سائنسی تحقیق کے مطابق ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح جو انسان سال میں 30 دن روزے رکھے تو کینسر کی مرض سے بچ سکتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کے تمام فاضل مادے اس کے جسم سے نکلتے ہیں. اور جو معدہ اپنے جسم میں ہے تمام چیزیں ایک وقت ہوتا ہے آرام کا، ایسے اپنا دماغ بھی رات میں آرام کر لیتا ہے، ہاتھ پیر سب. لیکن جو معدہ ہے وہ رات میں بھی اپنا کام کرتے رہتا ہے. تو معدے کو اس کے خراب ہونے سے بچے، کیونکہ ہم روزہ رکھیں گے تو وہ کام کرنا تھوڑی دیر اس کو بھی آرام ملے گا. تو یہ ہمارے جسم کے حساب سے بھی کتنا فائدہ ہے اس کا روزے کا. تو یہ تھا روزے کے معنی اور مفہوم. اب روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کرے؟ اکثر غیر مسلموں میں یہ سوال ہوتا ہے، یا ہمارے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے، وہ خیر الرازقین ہے، تو وہ کیوں ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ اتنے مبارک مہینے میں، اتنے پسندیدہ مہینے میں اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں کھانے پینے سے روکتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کھانا کم ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ستانا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جو سزا دینا چاہتا ہے. ایسے ماں اپنے بچوں سے کبھی ناراض ہوتی ہے تو اس کو کھانا پینا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتی ہے، یا جیلر قیدی کو جب سزا دیتا ہے تو اس کو کھانا پینے سے روک دیتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں اس دنیا میں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں ہی دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی روزے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کوئی بھی عمل کے لیے شرط ہے، چاہے کوئی بھی عمل ہو، اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کتبہ یعنی فریضہ، تم پر فرض کیا گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمام پہلی امتوں سے روزے لوگ رکھتے آ رہے ہیں اور اسے خیر سمجھتے ہیں. یہ تمام امتوں میں خیر سمجھا جاتا ہے.
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم پرہیزگار پیدا بن جاؤ. تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا. دو طرح سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ سے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا، یعنی برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا. اگر کوئی پوچھے تقوی کے معنی کیا ہے تو عام جملوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ برائیوں سے بچنا، برائیوں سے روکنا. مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ڈر سے بچنا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگوں کے ڈر سے، گھر والے کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کوئی چوری کر رہا ہے تو کوئی اسے دیکھ لے تو جو چوری چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، تو کیا وہ متقی انسان ہے؟ نہیں، اس نے وہ کام چھوڑا لیکن کس کے لیے؟ لوگوں کے ڈر سے چھوڑا. جیسے کوئی شراب پینے والا ہے، اگر وہ شراب کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اس سے دکھ گیا، نظر آ گیا، بس اس نے بوتل پھینک دی شراب کی، تو متقی ہو گیا؟ وہ تقوی والا انسان ہے؟ نہیں، اس نے شراب کو چھوڑا اپنی عزت کے لیے. تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائیوں کو چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، وہ کسی اور انسان کے لیے نہیں. تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک تربیت دیتے ہیں. روزہ رکھایا جاتا ہے، حلال چیزوں سے روکا جاتا ہے، شراب سے بھی روکا جاتا ہے، پانی سے بھی، یعنی حلال اور حرام دونوں سے روکا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ غور کرے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ خالی کھانے پینے اور شہوت سے کیوں روکتے اس مہینے میں؟ اور بھی تو تمام چیزیں حلال ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خالی یہ 3 حلال کو کیوں ہمارے لیے حرام کیا روزے کی حالت میں؟ کبھی دماغ میں آئے سوال؟ اتنا غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہے قرآن میں، کیا ہے کام ہے، کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا. کیونکہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت بیان بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے ہیں. کوئی اگر مالک ہے، کوئی نوکر، اگر ہم نوکر کو ہم کہیں کہ کھلا کام کر دو، اگر وہ کوئی سامنے سے پوچھے کیوں، تو کتنی غصہ آتی ہے ہم لوگوں. اس کام نہیں کرنے والا سوال کرتے ہو سامنے سے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کاموں کی حکمت بیان کرتے ہیں. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، بارک اللہ، بھوک کا احساس ہو. لیکن اس میں اللہ کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کو سبق ملتا ہے اس سے کہ کس طرح لوگ بھوکے رہتے ہیں، غریب لوگ. اس کا مطلب، اس کی حکمت یہ ہے اللہ کی، اگر ہم غور کریں تو ہم غور کریں گے تو جو کھانا پینا شہوت ہے وہ انسان کے اندر سے ابھرتی ہے. اس کا مطالبہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے. اگر کسی انسان کو بھوک لگی ہے تو اس کے چہرے سے اتنا ظاہر نہیں ہوتا ہے، جب بے ہوش ہونے لگے تب تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑی موڑی بھوک ہے تو اس کے چہرے سے نہیں پتہ چلتا ہے. تو جو یہ چیزیں 3 چیز ہے وہ انسان کے اندر سے مطالبہ کرتی ہے اور انسان اس کو بار بار روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح بار بار تقاضا ہوتا ہے بھوک کا. بھوک لگی ہے، بار بار کچن میں ذہن جا رہا ہے، فریج میں جا رہا ہے، پانی کی طرف جا رہا ہے، کھانے کی طرف جا رہا ہے. لیکن انسان اس کو بار بار روکتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار روک کے بیٹھ گئے، بار بار دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے. لیکن انسان اس کو بار بار روکتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے کرتے کرتے انسان کے اندر رکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. دیکھو کہاں کا لنک کہاں پہ چلا گیا، برائی سے رکنا اور یہاں بھی رکنا. تو انسان بار بار مطالبہ ہوتا ہے انسان کے اندر سے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکتا ہے. اسی لیے انسان کے اندر رکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ گناہوں سے رکتا ہے. پھر اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جو اپنا نفس ہے اس کو لذتیں اس کے بہت پسند ہے. تبھی تو آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ یہ پھل کھا لو. اپنا جو نفس ہے وہ لذتوں کا عادی ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ ہم کو روکتے ہیں تاکہ انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، انسان کے اندر ڈسپلن پیدا ہو. جس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے اس کو دنیا بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی نہیں مل سکتی ہے. جس کے اندر وقت کی پابندی نہیں ہے، نہ وہ دین میں آگے بڑھ سکتا ہے نہ دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ وقت کی پابندی، سیلف کنٹرول، صلاحیت اپنے اندر پیدا ہونا، اپنے اندر وقت کی پابندی پیدا ہونا. 1-2 منٹ آگے پیچھے افطار کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو وقت کی پابندی ہمارے اندر پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ کا مقصد ہے روزہ رکھنے کا ہمارے اندر. ہم کیا سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں تقویٰ پیدا ہو. کیا تقویٰ پیدا ہو؟ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ فرق پڑتا ہے؟ کتنے رمضان چلے گئے زندگی میں،
कुछ चेंजिंग आए कि हाँ मैंने ये चीज़ बदली, रमज़ान आए तो मैं ये छोड़ दी, अब मेरी आदत हो गई, अब मैं कभी नहीं करती हूँ। कभी ऐसा लगा हम लोग को? 30 दिन अल्लाह ताला हमको रोकते हैं बुराई से, लेकिन 30 दिन बाद फिर वही काम करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने वो आम रोज़ा रखा है, वो खास रोज़ा नहीं रखा है। आम रोज़ा खास बताई थी ना शुरू में कि 2 तरह के रोज़े होते हैं, तो हमने खास रोज़ा नहीं रखा है, हमने उसका हक अदा नहीं करा है, हमने एक रस्मी तौर पर रस्मी रोज़ा रखा है। तो 30 दिन कोई भी चीज़ अपने अंदर एक आदत बनाने के लिए, कभी कभी देखो हम देखते हैं कि 1 महीने का कोर्स होता है कोई भी चीज़ के लिए, तो जब इंसान कंटिन्यू कोई चीज़ को 30 दिन करता है ना, तो वो इंसान अपने वो चीज़ का आदी हो जाता है, उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो रुक सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये भी हम एक आयत ये भी हालांकि रोज़े के मुतालिक नहीं है, अलग है कि अल्लाह ताला ने जितना भी अगर अपने अंदर तकवे की बात की है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जितनी तुम ताकत रखते हो। तो जितना हमारे अंदर ताकत है, जितना हम कर सकते हैं, हमको उतना अमल, उतना नेक अमल करना चाहिए। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने बुराइयों का जिक्र करा, तो वहाँ अल्लाह ताला ने कतअन वो चीज़ हराम कर दी। क्यों? इसका मतलब क्या है कि इंसान को कोई काम करने के लिए उसकी इस्तेताअत होनी चाहिए, लेकिन बुराई से रुकने के लिए कोई इस्तेताअत की ज़रूरत नहीं है कि चुपचाप बैठ जाओ बस, और क्या करना है। तो बुराई से रुकने के लिए कोई इस्तेताअत नहीं है, लेकिन जब इंसान करने का वक्त आता है तो अल्लाह ताला ने हमको ये वसअत दी है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना कर सकते हो उतना करो। अल्लाह ताला ने लाजिम नहीं करा कि रमज़ान में 10 बार कुरान पढ़ो, 50 वक्त की नमाज फर्ज अल्लाह ने की थी, कम से कम हमको 50 रकात तो पढ़ना चाहिए। अगर हम काउंट करें तो पढ़ सकते हैं, फर्ज अलग कर लो, सुन्नत पढ़ लो, तरावी मिला लो, 50 इशराक सब अगर हम काउंट करें तो 50 रकात हो सकती है। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए ताकि हम इसके मकसद को, हम रमज़ान के मकसद को हम समझ सकें। और ये जो वक्त की पाबंदी है, जो अल्लाह का डर है, जो हमारे अंदर सलाहियत पैदा होती है और जो डिसिप्लिन पैदा होता है, ये तमाम चीज़ें हमको ऐसी जगह काम आती हैं जहाँ शैतान की वसवसे की वजह से इंसान के अंदर पैदा होती है। जब शैतान वसवसा डालेगा तो ये सब चीज़ें हमको वहाँ पे काम आएंगी, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें पैदा हो जाए। क्योंकि शैतान के मुकाबले में इंसान को ताकत की ज़रूरत है, और वो ताकत ईमानी ताकत है। कोई दुनियावी ताकत नहीं कि तलवार लेके बैठ गया तो शैतान नहीं आएगा। ईमान की ताकत, तकवा, अत्तकवा वहाँ होना, तकवा कहाँ है? दिल में। तो ईमानी ताकत होना चाहिए शैतान से मुकाबला करने के लिए। और ये ताकत कैसे आती है? ये ताकत अल्लाह का हुक्म मानकर आएगी। ये हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमें इसको ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही नहीं बिताना चाहिए। कम से कम जो महीना आ रहा है, जो इतना मुबारक महीना है, जिसके बारे में कुरान हदीस कई हदीसें भरी पड़ी है, लेकिन हमको तौफीक ही नहीं होती कि हम उसके बारे में सीखें। जब हम खुद ही नहीं सीखना चाहते, हम दूसरे को कैसे बुलाकर लाएंगे इधर? कैसे हम दीन से जोड़ेंगे? हमारा खुद ही मन नहीं होता है, क्योंकि हमको उसकी कदर नहीं है। वाली हदीस मालूम है ना? बनु खुज़ा के 2 शख्स थे, दोनों साथ में ईमान लेकर आए। तो तलहा बिन उबैदिल्लाह के ख्वाब में दोनों आए कि एक शख्स क्या हुआ है, जो एक शख्स शहीद हुआ है और दूसरा शख्स 1 साल बाद उससे फौत हुआ था। तो जो शहीद हुआ है वो बाद में जन्नत में जाता है, जो फौत हुआ पहले जाता है। तो वो अल्लाह के रसूल के पास आते, तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते कि अल्लाह के रसूल क्या माजरा है, शहीद तो कितना बड़ा मर्तबा है उसका, वो बाद में जन्नत में जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या उसकी ज़िंदगी में 1 साल और रमज़ान नहीं आया? क्या उसने 1 साल और नमाजें नहीं पढ़ी? तो कितनी अहमियत है रमज़ान की, सोचो। और हमको कुछ पढ़ी नहीं है, बस ईद की तैयारी करते हैं। ईद में क्या पहनना है, ईद में क्या लेना है, कौन सा नया फैशन आया है, कौन सा नई ड्रेस आया है, कैसे मेहंदी लगाना है, कैसा तैयार होना है, बस ईद की तैयारी। रमज़ान आए तो बस ईद की तैयारी। ईद से बढ़ के रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए। हमारी ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और हमारी कीमत हमारे दीन से होती है। अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती वो है जिसके अंदर दीन हो। जैसे कोई एक बॉक्स है, उसके अंदर कोई खजाना है, कोई नाजुक सी चीज़ है, कोई कीमती चीज़ है, तो हम कैसे उसको आराम से रखते हैं? उठाकर फेंकते हैं क्या दूर?
تو ویسے ہی ہماری قیمت ہمارے اندر سے، ہمارے ظاہر سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اٹھا کے جہنم میں نہیں پھینکیں گے. اگر دل میں کچھ قیمتی چیز ہے، دل میں قیمتی تقوی ہے، قیمتی ایمان ہے، تو انشاءاللہ ہم کو بھی نہیں پھینکا جائے گا. تو ہمارا جو ویلیو ہے، ہماری اہمیت ہے ہمارے اندر سے. وہ ہم بیوقوف انسان ہیں کہ لوگوں کے ظاہر سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کون کتنا قیمتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے اندرونی چیز سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون انسان کتنا قیمتی ہے. تو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہوگی اس کا مقصد روزے کا. سمجھا؟ ابھی آگے بڑھیں گے، چونکہ وقت کم ہے اسی لیے ہم جلدی دیکھیں گے. آگے بڑھیں گے رمضان کی فضیلت پہ. تو رمضان کی فضیلت پہ تو بہت سی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، پھر ایک سال آتے آتے بھول جاتے ہیں. حدیث سب کو معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم بھی اور آپ بھی، ہم دونوں تمام چیزوں کو پڑھیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. خالی سن کے نہیں جائیں گے. اور جتنے لوگ نہیں آئے ہیں ان کو گھر پر جا کر ہم بتائیں گے، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے یہ رمضان. تو سب سے پہلے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کو چنا، رمضان کو. اسی طرح حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول اللہ الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ ایک واحد عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وانا اجزی بی. اور کوئی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ وانا اجزی بی. پھر آگے فرمایا یدعو شہوتہ وعقلہ وشربہ من اجلی، کہ انسان اپنا کھانا پینا اپنی شہوت میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کب استعمال ہوتی ہے؟ دشمن سے بچنے کے لیے. ایک ہاتھ میں تلوار لیتا ہے انسان، ایک ہاتھ میں ڈھال لیتا ہے تاکہ سامنے والے کی تلوار سے بچ سکے ڈھال کے ذریعے. تو روزہ کیسے بچیں گے اس سے؟ تکلیف سے. کوئی تکلیف آنے والی، کوئی مصیبت آنے والی، کوئی بیماری آنے والی، کوئی حادثہ ہونے والا ہے، یا گناہوں سے بچنے کے لیے وہ کیا ہوئے گا؟ روزہ ہمارے لیے ایسے ڈھال کے مانند ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے. پھر وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، یہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی کب ہے؟ کہ جب وہ افطار کرتا ہے. خوشی ہوتی ہے نا، پانی پینا ہے، ایسے لگتا ہے کبھی نصیب ہی نہیں ہوا پانی، لیکن پانی کتنا قیمتی لگتا ہے. تو ایک خوشی کب ہے؟ افطار کے وقت. اور ایک خوشی کب ہے؟ کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا. روزے دار، روزے دار کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. حالانکہ اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی نا، تو کیا ہوا تھا؟ خر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. اور جو پہاڑ تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ سب سے مضبوط پہاڑ دنیا کا، وہ کیا ہو گیا تھا؟ ریزہ ہو گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں روزے دار کو ہی نصیب کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور پھر آگے فرمایا وَلَخَلُوفُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کی منہ کی بدبو نہیں بولیں گے، خوشبو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. من ریح المسک، مسک مشک یعنی کستوری سے کی خوشبو سے بھی زیادہ. تو ہم اگر غور کریں تو دو جگہ مسک کا لفظ آیا ہے، دو چیز کی فضیلت میں. ایک کب آیا ہے حدیث میں؟ اس کی فضیلت کستوری کی، مشک کی. جو شہید ہوتے ہیں ان کی خون کی خوشبو مشک جیسی ہوتی ہے. اور لیکن یہ حدیث میں غور کرے روزے دار والی تو اطیبو کا لفظ ہے، مطلب شہید سے بھی زیادہ. سوچو کتنی فضیلت روزے دار کی. کچھ اہمیت ہے ہم لوگ کو. خالی روزہ رکھ لیے، زبان نہیں روکتے، ہاتھ نہیں روکتے، اپنی نگاہ نہیں روکتے، اپنے کان کو نہیں روکتے. روزہ تو رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہماری نسلوں سے وہ چیز آتی جا رہی ہے نا، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں، نسلوں کا بہت لحاظ ہے ہمارے اندر. لیکن وہ خاص روزہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس عبادت میں جو خوف خدا، جو انسان کے اندر جو ڈر ہے، اور جو عقیدہ آخرت یعنی آخرت کی جو یاد ہے، وہ اس کی تربیت ہوتی ہے. بار بار احساس ہوتا ہے. ایک آدمی غسل خانے میں کوئی شخص، تو وہ ایک قطرہ بھی
اگر اس کے ناک میں چلے گیا غلطی سے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نا. اتنا اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اتنا بچتا ہے کہ زور سے ناک میں پانی بھی نہیں ڈالتا ہے. نہ کلی کرے گا زور سے کہ کہیں اندر چلے گیا تو اسے لگتا ہے اس کے لیے زہر ہے, چلے گا تو مطلب جان نکل جائے گی. اتنا ڈر کیوں آتا ہے؟ روزے کی حالت میں نا, روزے کی وجہ سے. یعنی جو خوف خدا, جو اللہ کا ڈر ہے, کتنی پریکٹس ہم لوگ کرائی جاتی ہے رمضان میں, لیکن کچھ اثر ہوتا ہے؟ ہوئے گا انشاءاللہ. کوشش کریں گے تب ہوئے گا نا. بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملے گا بغیر کوشش کے. تو اتنی بڑی جنت, الا ان صراط اللہ الغالیہ, الا ان صراط اللہ الجنہ. تو اللہ کی اتنی قیمتی جنت کیسے مل سکتی ہے کوشش کے بغیر؟ تو کوشش میں کشش ہے, کوشش کریں گے تبھی کچھ ملے گا. اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے جو خاص طور سے روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے. جیسے ایک دربار, ایک بادشاہ کا محل ہوتا ہے, اس میں ایک خاص مقام ہوتا ہے نا بادشاہ کا. عام دروازے سے ان لوگ نہیں آتے ہیں, دوسری جگہ سے آتے, الگ گیٹ ہوتا ہے ان لوگ کا. تو ایک خاص دروازہ ہے روزے داروں کے لیے. اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان. ماشاء اللہ. تو روزے داروں کے علاوہ اس میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا, اور قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی. کیا؟ این الصائمون, کہاں ہے روزے دار؟ ہے ادھر, یہاں پہ ہے. پہلے سے رکھتے آ رہے ہیں نا, انشاءاللہ رکھیں گے بھی آگے مرتے دم تک انشاءاللہ. ہماری روزہ یہاں پہ ہوگا, افطار جنت میں ہوگی انشاءاللہ. وَيَقُومُونَ, تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. پھر اور اس سے پھر اس دروازے سے انہیں داخل کر دیا جائے گا. فَإِذَا دَخَلُوهُمْ أُغْلِقَ, پھر جب سب وہ داخل ہو جائیں گے, اغلقا, وہ بند کر دیا جائے گا دروازہ, اور کوئی نہیں جا سکتا اس سے. اسی طرح روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے ستون میں سے یہ ایک ستون ہے. معلوم ہوگی نا والی حدیث, بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ, یاد ہوگی نا نظم یاد ہے. وان رسول اللہ, اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. تو ان 5 ارکان میں سے ایک ارکان کیا ہے؟ روزہ. جو انسان بے روزے دار ہے تو سمجھو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں ایسے دنیا میں, ہم کو لگتا ہے نا کہ کون ایسا روزہ نہیں رکھتا ہوگا, لیکن ہیں. باجی بتائے تھے نا ایک بار کہ کئی علاقے میں ایسے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم, جن کو کلمے کا مطلب نہیں معلوم ہے, نماز کا تو روزہ تو 3rd نمبر پہ ہے. تو بہت سے لوگ ایسے کہ جو مکمل طور پہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور اپنے آپ کو نعرے لگا کر جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر, اس کے ساتھ شریک نہ کر, نماز ادا کر, فرض زکات ادا کر, اور رمضان کے روزے رکھ. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کروں گا, یعنی تمام عبادت کے علاوہ. تو جب وہ واپس ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہوں اس کو دیکھوں. اسی طرح اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں, اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. یعنی دنیا میں ہی نہیں, آسمان میں رمضان کی تیاری ہوتی ہے. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت, برکت, اس کی رحمت نازل ہوتی ہے, اور ہماری قبولیت اعمال کی, ہماری نیکیاں وہ سب آسمانوں میں جاتی ہے, تاکہ ایک طرح سے لوگوں کے اندر اس رمضان میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو, اس لیے کیا جاتا ہے. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی کئی لوگ جہنم میں, نعوذ باللہ, رمضان میں جہنم والے اعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اگر سوال کرے کہ
لوگ رمضان میں بھی جہنم والے اعمال کرتے ہیں. بولو. یہ پورا 11 مہینے نفس اور شیطان کے کنٹرول میں رہتا ہے. اس کے بعد بار بار میں نے وہ یاد ہی رہتی ہے. اس کی مثال ہے کہ کافی کا اگر چمچ کافی ہلاتے ہیں جب اور چمچ ہلانے کے بعد اس کو کافی کو چمچ ہٹا دیا جاتا ہے تو کنٹینیو ہلتی رہتی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی مثال ہے. کافی کو اگر ڈالتے ہیں ہلاتے رہتے اس کو چمچ نکالنے کے بعد بھی وہ ہلتی رہتی ہے. ویسے ہی اپنا نفس ہے. شیطان چھوڑ کر جاتا ہے خالی 1 مہینے کے لیے, 11 مہینے خود ٹریننگ کرتے رہتا ہے. تو وہ ہمارا نفس ہوتا ہے. اور اس کا لوگ پھر بھی کیا کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. اس بند دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ جہنم کا دروازہ بند کر دیے اس کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر آپ پکارنے والا پکارتا ہے, یا باغی الخیر, اے خیر کی طرف آگے بڑھنے والے, آگے بڑھ, اقبل. یا باغی الشر اقصر, اے گناہ کی طرف آگے بڑھنے والے, اقصر, رک جا. جیسے گاڑی ہے اس کی سروس کی جاتی ہے نا, سروس نہیں کرے تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے. ویسے انسان کا جسم ایک مشین کی طرح ہے. اگر مشین کو بھی سروس نہیں کرے, اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں کرے تو کیا بھی ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو اس رمضان کے مہینے میں ہمارے جسم کی بھی ایک طرح سے سروس کی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, ان للہ اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ, کہ اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں جہنم سے اس مہینے میں لوگوں کو, وذلک فی کل لیلہ, اور یہ ہر رات کیا جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تو کوئی جہنم میں نہیں گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں ماشاء اللہ. کیا کرتا ہے انسان؟ جہنم والے اعمال کرتے رہتا, لیکن یہ مہینہ آتے ہی ڈائریکشن بدل دیتا اپنا, غلط کام سے نیکی کے کام پہ چل پڑتا ہے. والی حدیث بھی نا کہ انسان جہنم والے عمل کرتا رہتا ہے, پھر کچھ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں. ہاں, اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے, دوسرا اس کی وجہ کہ جو لوگ مر چکے ہیں جن پر عذاب ہو رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ختم کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتسابا یعنی ثواب کی نیت سے, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس ایمان اور احتساب کا مطلب بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کرے تو کیا معلوم یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, مکمل طور پر ایمان ہونا چاہیے. اور یہ 2 چیز ہر کام میں ضروری ہے, ہر چیز میں ایمان اور احتساب. ایک ہوتا ہے کہ یقین ہوتا ہے انسان کو, لیکن کوئی خواہش نہیں ہوتی, کوئی طلب نہیں ہوتی. تو احتسابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طلب, اس فضیلت کو حاصل کرنے کی خواہش کرے, اس کو طلب کرنے کی کوشش کرے, تو اس کو احتساب کہتے ہیں. تو جو ان 2 چیزوں کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور فضیلت ہے اس کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان, کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا, کیونکہ روزے میں ہی قرآن پڑھتے ہیں نا زیادہ, ویسے ہی پڑھنا چاہیے ہم کو. تو قرآن اور روزہ سفارش کریں گے لعبد یوم القیامہ, بندے کے لیے قیامت کے دن, اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. روزہ کہے گا اللہ میں نے اسے کھانے پینے اور شہوت سے روکا تھا, اور قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے رات میں قیام کے لیے بیدار کیا, اس سے نیند سے روکا. تو ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد, 3 لوگوں کی جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی. کون ہے 3 لوگ؟ مظلوم کی دعا. ویسے تو بہت ساری الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ آتی ہے, لیکن یہ روزے والی حدیث میں یہ ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے لیے, کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے. اسی طرح روزے دار کی دعا یا مسافر کی دعا, تیسری چیز. اسی طرح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول, اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں,
नमाज कायम करूं और रोजे रखूं तो मेरा हिसाब किन के साथ होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू ये काम करे तो तेरा हिसाब शहदा और सॉलिहीन के साथ होगा। जैसे वही मुश्क की बात आ गई ना वापस के शहीद और रोजेदार दोनों में मुश्क की खुशबू का जिक्र है, वैसे यहाँ भी अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया कि तेरा हिसाब शहदा और सॉलिहीन के साथ होगा। इसी तरह रमजान में उम्रे का सवाब अल्लाह के रसूल के साथ हज करने का, और अल्लाह के रसूल ने कितना हज किया, यानी हज्जतुल विदा का सवाब मिल जाएगा कोई रमजान के महीने में उम्रा करे इंशाल्लाह। और अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो क्या करे? हज्जति उम्रति तामति तामति ताम्मा किसके बारे में आया? इशराक की नमाज के बारे में, कि जो बैठा रहे फजर पढ़ने के बाद फिर वो इशराक की नमाज पढ़े तो उसके लिए मुकम्मल हज और उम्रा मुकम्मल मुकम्मल ताम 3 बार अल्लाह के रसूल ने कहा। यानी जो नहीं जा सकता है वो महरूम भी नहीं हो सकता है। अगर थोड़ी सी कुर्बानी और दे दे, रात भर जाग लेते हैं लेकिन वही आधा घंटा जागना पहाड़ पे चढ़ना हो जाता है, एकदम बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अजर भी 3 बार फरमाया ताम्मा। इसी तरह वाली हदीस मालूम होगी कि अल्लाह के रसूल मिंबर पर चढ़े और 3 दफा आमीन कहा। चूंकि वक्त कम है इसीलिए तफसील के साथ नहीं करेंगे कि 3 बार आपने आमीन कहा, तो क्यों कहा था? सबसे पहले कौन? जो माँ बाप या उनमें से कोई एक को भी पाए और अपनी बख्शिश ना करवा ले, जन्नत ना कमा ले। और फिर दूसरा किस शख्स के लिए? रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा ले। और जिसके और तीसरा मेरा नाम आए और जरूर ना भेजे। किसकी बद्दुआ है? फरिश्तों के सरदार की। और कौन आमीन कह रहा है? रहमतुल आलमीन। तब कबूल होगी कि नहीं होगी? होगी ना इंशाल्लाह। तो ये फजीलत हो गई मुख्तसर तौर पर। अब हम ये देखेंगे कि रमजान की हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि कोई मेहमान आता है या कोई हम आम जिंदगी में देखते हैं कि कोई अहम काम होता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं। तो रमजान से ज्यादा अहम कौन हो सकता है? तो ये रमजान जो आने वाला है तो उसकी तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए? तैयारी देखो 2 तरह से होती है। एक क्या होता है कि जहनी तैयारी, इंसान अपनी तवज्जो अपना जहन उसकी तरफ मोड़ दे, उसकी जहनी अंदरूनी तैयारी करे। और एक क्या होता है कि अमली तैयारी, कि इंसान अमली उसकी तैयारी करे, जैसे घर की साफ सफाई, राशन वगैरह, जो अफ्तारी के लिए सामान है, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बेसन वगैरह है जिसके बगैर हमारी अफ्तारी नहीं होती है। इतना फ्राइड आइटम खा लेते हैं कि इतनी प्याज फिर ताल्लुक थी कौन के ऐसा पानी पी लेंगे, फिर तरावी पढ़ना मुश्किल। ये सब चीज़ों से एहतियात करके हमको, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से इबादत करें तो ये कम से कम इस्तेमाल करें। हम घर की खवातीन हैं, हमको हेल्दी फूड का ज़्यादा इंतज़ाम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा एहतियात करके राशन भराएं। और ख़ास कर मैं ये भी बताना चाहूँगी राशन अगर हम भरा रहे तो इसराइली प्रोडक्ट को हम उसको अवॉइड करेंगे इंशाल्लाह। खास कर रमज़ान हरदम करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में अक्सर लोग कैसा राशन भराते हैं। तो इसीलिए हम सबको हम तलकीन करें, हमारे आसपास सबको, क्योंकि हम देखते हैं अपनी आंखों से कि जैसे पहले था वापस वैसी हो गया। मुसलमान कैसा जज्बाती है, थोड़े दिन के लिए उसके अंदर रहता है, बाद में सब खत्म, खाओ पियो बस। तो इन तमाम चीज़ों से हमको परहेज करना चाहिए। इसी तरह तैयारी में सबसे पहली तैयारी है कि हम सच्ची पक्की तौबा करें, क्योंकि जो गुनाह है नेकी उसके हमारे बीच में हाइल हो जाता है नेकियों के। रमज़ान में गुनाह तो माफ़ होते हैं, लेकिन उससे पहले हमको गुनाह अपने माफ़ करवा लेना चाहिए, ताकि हम शरह सद्र के साथ हम रमज़ान में दाखिल हो, हम अपनी जो नमाज रोज़ा हम अच्छे तरह से अंजाम दें। क्योंकि देखो जो किसान होता है वो उसके बीज बोने से पहले क्या करता है? उसकी सफाई करता है ना। जैसे वो जो कोई ताजिर है वो अपनी दुकान भराने से पहले उसकी तैयारी करता है, साफ सफाई करता है, वैसे ही हमको भी रमज़ान आने से पहले अपने गुनाहों से माफ़ी, अपने दिल की साफ सफाई करें। ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ अंदरूनी सफाई भी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको हर बीमारी से, तकलीफ से, हादसे से, परेशानी से बचाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्लान तो बहुत लंबा लंबा होता है, लेकिन कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि इंसान का पूरा प्लानिंग पूरा धरे के धरा रह जाता है।
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اپنے عافیت میں رکھتے تھے. جو سلف تھے، سلف یعنی جو نیک لوگ تھے پہلے کے، وہ 6 مہینہ پہلے سے ہی دعا کرتے تھے اللہ بلغنا رمضان. ہم 6 دن پہلے سے بھی نہیں کرتے، یاد ہی نہیں ہوتا ہے. تو 6 مہینہ پہلے سے جو دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچائے. اسی طرح رمضان کا خوشی سے استقبال کریں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک دم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب رمضان آنے والا ہے، اب کیا کریں گے، کیسے سوئیں گے، کیسے باہر جائیں گے، ابھی تو یہ لانا ہے وہ لانا ہے، کیسے بھوکے پیاسے رہیں گے، ہم کو اتنی بیماری ہے، یہ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے. تو کئی لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے. تو رمضان کا خوشی سے استقبال کریں، کیونکہ جب ہم خوش رہیں گے تو ہم کوئی بھی اعمال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو خوش ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اور رمضان کے بارے میں خوب پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی دوبارہ پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے آس پاس اپنے خاندان والوں کو بتائیں. اسی طرح ہم صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں رمضان آنے سے پہلے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر کسی کے ساتھ کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی گھروں میں، خاندانوں میں، آپس میں، بھائی بہن میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو، تعلقات کو ختم کریں اور رمضان کے لیے ہم اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیں. اور کسی کو تعاون کی ضرورت ہے، اب سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، رمضان سے پہلے اس کا راشن بھرا دیں. جتنی ہماری حیثیت ہے اتنا اس کی مدد کریں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ تم رمضان کا استقبال کیسے کر دیتے. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کینہ اور بغض ہو. تو اپنے اس دل کو پاک و صاف کرے. اگر دل گندا ہوگا تو اس کے اندر ایمان نہیں آ سکتا ہے. گندے برتن میں کوئی ہم اچھی چیز ڈالتے ہیں کیا؟ نہیں. تو جہاں بغض، حسد، کینہ، کپٹ ہو تو اس کے اندر ایمان اور تقویٰ نہیں آ سکتا ہے. تو اسی لیے اپنے اندر سے ان تمام چیزوں کو پاک و صاف کریں، اپنے زبان کو قابو میں رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے آخری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے نا. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیونکہ رمضان ہر بار آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ تبدیلی آتی ہے ہمارے اندر، کچھ نہیں آتا ہے. تو وہ کیا بات ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس رمضان میں ہمیں اپنے رب سے حاصل کرنی ہے، جو ہم نے ابھی تک حاصل نہیں کی. ہم اس رمضان میں اپنے رب سے کیا چاہتے ہیں اور ہم پورے رمضان اس پر عمل کریں گے اور پھر بعد میں ہم چیک کریں کہ ہمارے اندر وہ چیز آئی یا نہیں آئی. چونکہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے. بہت ساری چیز ہم اس میں سمیٹ سکتے ہیں اور تمام چیزیں ہمیں ایک چیز کی طرف لے جاتی ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا، اللہ کے مزید قریب ہونا. ہم روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، تراویح پڑھ کر ہم کیا کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر کر اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو میں کچھ بھی کروں، میرا مقصود اور میرا مطلب کیا ہونا چاہیے، مطلوب قرب الہی ہونا چاہیے. ہم کو اس کی پریکٹس کرنا ہے. کون سی چیز کی؟ کہ ہم جو بھی کام کریں تو ہمارا مطلب، ہمارا مقصود کیا ہو، ہمارا قرب الہی ہو. کیونکہ انسان جب بھی کوئی چیز کرتا ہے تو اس کا صلہ چاہتا ہے نا. جیسے ہم درس میں آنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو ہم کو اپنی منزل معلوم کہ ہم یہاں پر آ کر پہنچ گئے. تو رمضان میں ہم کو کہاں پہنچنا ہے، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں عبادت کیوں کروں، میں نماز کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں، میں صدقہ و خیرات کیوں کروں، میں کیوں سحری بناؤں، میں کیوں افطاری بناؤں. یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو کہاں پہنچنا ہے اس رمضان کے ذریعے. تو یہ ایک آخری چیز ہے، ہم اس کو پریکٹس کریں گے ہمارے اندر کہ تمام چیزیں جو اس دنیا میں ہے، کوئی پیاری سے پیاری چیز ہے، کوئی قیمتی خزانہ ہے، وہ تمام اس کی کریشن ہے. ہمیں کہاں پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اس کی معرفت پانا ہے، اس کی محبت پانا ہے، اس کا قرب پانا ہے. تمام چیزیں اس کی کریشن ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے، اس کے بنانے والا چاہیے، اس کے بنانے والے تک پہنچنا ہے. کل من علیہا فان، سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو کیا باقی رہے گا، خالی اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو اسی لیے سال کے 11 مہینے دنیا کی طرف ہم بھاگتے ہیں، لیکن رمضان کی تیاری ہمیں 1 مہینے کی مل رہی، ہمیں اللہ کی طرف دوڑ لگانا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
ला शरीक लहु बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि मुझे ये नहीं देखना है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मुझे सबसे पहले सरे तस्लीम हम करना है। हम उठते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, तो जब इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा हो तो उसको नींद से उठना भी भारी नहीं पड़ता है। जैसे हम गहरी नींद सो रहे हैं और कोई हमारा पसंदीदा शख्स सामने आ जाए तो हम क्या करते हैं, फौरन उठकर खड़े हो जाते हैं। जाहिर भी नहीं होता कि सो रहे थे और नागवारी के असरात भी नहीं आते। तो फिर हम क्या करते हैं, सहरी बनाने वो आते हैं, सहरी बनाते हैं, तो उस वक्त एहसास होता है ना औरतों के दिल में कि सब सो रहे, मैं क्यों उठ कर आई हूँ, मैं क्यों अपना इतना टाइम इसमें वेस्ट करूँ, मैं क्यों नहीं सो रही हूँ, क्यों हमें एहसास होता है ये सब, मैं क्यों लोग सिर्फ मैं ही काम क्यों करूँ। इससे अच्छा था कि मैं औरत नहीं होती, इतनी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो क्या सोच आपका दिल ठंडा कर देगी, कौन सी चीज से आप मुतमईन हो जाएंगे, कौन सी चीज से आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, कौन सी चीज है वो, अल्लाह ताला के लिए, कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस काम के लिए मुझे चुना। हम देखते हैं कि अगर किसी के बारे में हमको मालूम हो जाए कि वो खिदमत खल्क का बहुत आगे है उस चीज़ में, इंसानों की खिदमत करने में, तो हम उसका एहतराम करते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान है जो इंसानों के काम आता है, हम उसका एहतराम करने लगते हैं। तो क्या वो इंसान नहीं है जो हमारे घर के अंदर है, हमको क्यों नहीं उसमें खुशी होती है, हमको क्यों नहीं घर के काम करने में खुशी होती है, क्यों उसको हम नाशुक्री करने लगते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम नहीं होता है कि हम किसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो कभी भी अगर हमारे दिल में ख्याल पैदा हो जाए तो हमारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि अल्लाह ताला के लिए। फिर तन्हाई में हम बैठे होते हैं, फिर कोई बहन याद आ जाती है, तो उसके घर में इतने नौकर हैं, मैं इतना काम कर रही हूँ, उसके घर में वॉशिंग मशीन है, उसके घर में डिश वॉशर है, उसके घर में फूला है, फिर इंसान धीरे सोचते सोचते फिर आँख से आंसू गिरने लगते हैं, ये सारी शुक्रगुजारी निकल जाती है कि मेरी किस्मत फूट गई थी, मैं क्यों ऐसी जगह आ गई। तो मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो क्या होता है, उसका अजर मिलता है। ये कामों की तकसीम भी अल्लाह ताला ऐसे करे से रिस्क की तकसीम है, वो तुम्हारे लिए आजमाइश है, उसके लिए कुछ और होगी। वो डिशवॉशर में बर्तन डालते भी कुछ कोई और बात पे रो रही होगी, क्योंकि दुनिया ये आजमाइश की जगह है, हर किसी के साथ आजमाइश है, सबके इम्तिहान की पर्चे अलग है, किसी को काम के जरिए, किसी को औलाद के जरिए, किसी को पैसों के जरिए, किसी को बीमारी के जरिए, तमाम लोगों को आजमाया जा रहा है, तो सबके पर्चे अलग अलग हैं। फिर हम नमाज पढ़ते हैं तो किसके लिए, अल्लाह के लिए। हमारे अंदर से इसको बार बार हमको प्रैक्टिस करना है। रमजान में हम कुरान पढ़ते किसके लिए, फिर किचन में आते हैं, गुस्सा आ रहा है एकदम, चीखना नहीं है, किसके लिए सब्र करना है, लोगों पर गुस्सा आ रहा है तो क्या करेंगे, कपड़ा क्यों, मैं क्यों सबके कपड़ा धोऊं, मैं क्यों पूरे घर वाले का काम करूं, नहीं, किसके लिए, कोई उजरत नहीं दे सकता है, इन अजर इल्ला अल्लाह, कि मेरा अजर सिर्फ मेरे अल्लाह के लिए। तो हर काम में हम क्या करें, अपनी नीयत को अल्लाह ताला के लिए कर लें, तो इंशाल्लाह वो काम भी आसान हो जाएगा और वो चीज़ भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो हमारे अंदर से बार बार ये आवाज़ आनी चाहिए, तो रमज़ान में हमको इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह करेंगे ना हम, इंशाल्लाह। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान की कदर करने की, उसकी फजीलत को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।